کیا آپ جانتے ہیں کہ جنرل نیازی کا ایسا کیا جرم تھا کہ وہ کہا کرتے کہ مجھے برقع پہن کر میاں والی جانا پڑے گا؟ ذوالفقار علی بھٹو کو جنرل نیازی سے کیا بیر تھا؟ اور مسٹر بھٹو کی ایما پر جنرل نیازی کے حوالے سے کون سی گندی گندی باتیں اخباروں میں چھپتی رہیں؟ اپنے سینے پر سب سے زیادہ فوجی میڈل سجانے والے جنرل نیازی کیا واقعی سقوط ڈھاکہ کے ذمہ دار تھے یا پھر پاکستان کے دو لخت ہونے کے پس پردہ حقائق کچھ اور ہیں؟ سابق وزیر اعظم عمران خان کو جنرل نیازی کی نسبت سے کیوں ہدف تنقید بنایا جاتا ہے؟ وہ واقعہ کیسے ہے کہ جب جنرل نیازی نے ڈھاکہ گیریزن میں کہا کہ میں اس حرامی بنگالی قوم کی نسل بدل دوں گا، تو پھر اگلے ہی لمحے ان کے ماتحت فوجی افسر نے واش روم میں جا کر خود کو گولی سے اڑا لیا؟ اور ہاں، جنرل نیازی نے اپنی زندگی کے آخری انٹرویو میں روتے ہوئے اپنے اوپر لگے الزامات کا کیسے دفاع کیا تھا؟ آج کی ویڈیو میں ٹائیگر نیازی کہلائے جانے والے جنرل امیر عبداللہ خان نیازی کے ایسے ہی 20 فیکٹس آپ تک شیئر کیے جائیں گے جو ان کے ساتھ دفن ہو گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں کنزا فرمان۔ میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، سو لیٹس بگن۔ مشرقی پاکستان کے گورنر اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل امیر عبداللہ خان نیازی پاکستانی عسکری تاریخ کے وہ اکلوتے آرمی آفیسر تھے کہ جن کے یونیفارم پر سب سے زیادہ میڈلز سجے نظر آتے۔ جنرل نیازی کا یہ جملہ آج بھی تاریخ میں درج ہے کہ ڈاکا ول فال اونلی اوور مائی ڈیڈ باڈی۔ مشرقی پاکستان کے المناک سانے کے بعد جنرل نیازی نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ مجھے اپنے شہر میں برقع پہن کر جانا پڑے گا۔ جنرل نیازی وہ آخری جنگی قیدی تھے جسے 4 سال کی اسیری کے بعد اپریل 1975 میں انڈیا نے چھوڑا۔ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی کو بھارتی فوج کے جوان لاہور کے واغا بارڈر تک لائے اور انہیں پاک آرمی کے حوالے کیا گیا۔ جنرل گل حسن اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں کہ 1971 میں جنرل نیازی کو مشرقی محاذ کی قیادت سونپی گئی تو جنرل گل حسن راولپنڈی کے GHQ میں بیٹھے تھے۔ یہ امتحان کی گھڑی تھی، ایک کے بعد ایک جنرل مشرقی پاکستان کی کمان سنبھالنے سے انکار کر رہا تھا۔ پھر یہ ذمہ داری جنرل نیازی کو سونپی گئی جن کا سینہ 28 تمغوں سے جگمگا رہا تھا۔ انہیں 3 ڈویژن فوج کے ساتھ مشرقی پاکستان کا دفاع کرنا تھا۔ میجر جنرل خادم حسین راجہ اپنی کتاب آ اسٹرینجر ان مائی اون کنٹری میں لکھتے ہیں کہ جنرل نیازی نے مشرقی پاکستان تعیناتی کے بعد افسران سے کہا میں اس حرامزادی بنگالی قوم کی نسل بدل دوں گا۔ اس موقع پر ایک بنگالی فوجی آفیسر میجر مشتاق بھی وہاں موجود تھے۔ وہ اپنے باس جنرل نیازی کی بات سے اس قدر دل برداشتہ ہوئے کہ انہوں نے باتھ روم میں جا کر خود کو گولی مار دی۔ اسی واقعے کو احمد فراز نے اپنی شاعری میں کچھ یوں بیان کیا: سینہ چاکانے مشرق بھی اپنے ہی تھے، جن کا خون منہ پہ ملنے کو تم آئے تھے، مامتاؤں کی تقدیس کو لوٹنے یا بغاوت کچلنے کو تم آئے تھے، ان کی تقدیر تم کیا بدلتے مگر ان کی نسلیں بدلنے کو تم آئے تھے۔ 17 اگست 1988 میں صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق کے ساتھ طیارے حادثے میں شہید ہونے والے بریگیڈیئر صدیق صالح کی کتاب میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا کے مطابق 10 اپریل 1971 کے روز جب میجر جنرل خادم حسین راجہ نے ایسٹرن کمانڈ جنرل نیازی کی سپرد کی تو وہ کہنے لگے: میجر جنرل خادم، تم نے فوج کی کمان تو میرے سپرد کر دی ہے، لیکن تم مجھے اپنی داشتاؤں کی کمان کب دو گے؟ سابق وزیر اعظم عمران خان نیازی پٹھان ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کپتان مخالفین انہیں جنرل نیازی کا رشتہ دار بتلاتے ہوئے ان پر تنقید کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ آصف زرداری کے بقول عمران خان جنرل نیازی جیسے بھگوڑے کا سگا ہے، جبکہ مولانا فضل الرحمان کے بقول ہمارے پاس تو عمران کے سارے خاندان کا DNA موجود ہے۔ ہم جانتے ہیں ان نیازیوں کی ہتھیار ڈالنے کی پرانی عادت ہے، نہ کہ ہتھیار اٹھانے کی۔ جنرل نیازی کی ذات پر حملہ کرتے ہوئے یہ سیاسی جملہ بھی ہمارے یہاں بہت بولا جاتا ہے کہ جو مر گیا وہ شہید، جو زندہ بچا وہ غازی، اور جو بھاگ گیا وہ نیازی۔ جنرل نیازی اور عمران خان دونوں نیازی قوم سے ہیں اور دونوں میاں والی کے رہنے والے ہیں، لیکن کپتان اور جنرل امیر عبداللہ خان نیازی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ عمران خان شیرمان خیل نیازی ہیں، جبکہ جنرل نیازی کا تعلق نیازی قوم کی سہراب خیل شاخ سے تھا۔ امیر عبداللہ خان نیازی اپنے فوجی کیریئر کے آغاز پر دوسری جنگ عظیم لڑنے برما کے محاذ پر بھیج دیے گئے۔ جنگ عظیم دوم میں بہادری اور جوان مردی دکھانے والے امیر عبداللہ خان نیازی کو ملٹری کراس سے نوازا گیا۔
اور انہیں برٹش انڈین آرمی کی طرف سے ٹائیگر نیازی کا خطاب دیا گیا۔ امیر عبداللہ خان نیازی 1945 میں لیفٹیننٹ کرنل یحییٰ خان کی نگرانی میں کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ سے عسکری ٹریننگ لیتے رہے۔ 65 کی پاک بھارت جنگ میں بریگیڈیئر نیازی کی شاندار جنگی خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں صدر پاکستان فیلڈ مارشل ایوب خان نے ہلال جرت سے نوازا۔ مشرقی پاکستان میں حالات سنگین سے سنگین ہو رہے تھے، ایسے میں انٹرنیشنل میڈیا کوریج کے لیے ڈھاکہ پہنچ چکا تھا۔ دسمبر 1971 میں جنرل نیازی نے ڈھاکہ میں بی بی سی کے رپورٹر سے کہا تھا کہ بی بی سی برٹش براڈ کاسٹ کارپوریشن نہیں بلکہ برہمن براڈ کاسٹ کارپوریشن بن چکی ہے۔ 16 دسمبر 1971 کا وہ سیاہ دن آیا جب مشرقی پاکستان کے مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی نے ڈھاکہ کے مشہور پلٹن گراؤنڈ میں دشمن بھارت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ جنرل نیازی نے لیفٹیننٹ جنرل جگجیت سنگھ اروڑہ کے روبرو ہتھیار ڈال دیے اور شکست تسلیم کر لی، اور یوں 90,000 پاکستانی جنگی قیدی بن کر بھارت کی حراست میں چلے گئے۔ جنرل نیازی نے بھارتی لیفٹیننٹ جنرل جگجیت سنگھ اروڑہ کو اپنا ریوالور جمع کروایا جو آج بھی انڈیا کے آرمی میوزیم میں موجود ہے۔ جنرل نیازی کو آرمی پروٹوکول کے ساتھ حراست میں لے لیا گیا اور وہ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کے شہر جبل پور کے آرمی ہیڈ کوارٹر میں قید کاٹتے رہے۔ بائیں بازو کے مشہور شاعر احمد فراز کو ہمیشہ سے فوجی آمروں کے خلاف لکھنے اور بولنے پر سزائیں ملتی رہیں۔ ان کی مشہور نظم پیشہ ور قاتلوں سکوت ڈھاکہ کے تناظر میں لکھی گئی۔ اس نظم میں انہوں نے جنرل نیازی کے سرنڈر کرنے، پاکستانی فوجیوں کی انڈیا میں قید اور پھر رہائی سمیت تمام واقعات کا احاطہ کیا۔ احمد فراز لکھتے ہیں کہ سینہ چاکان مشرق بھی اپنے ہی تھے، جن کا خون منہ پہ ملنے کو تم آئے تھے، مامتاؤں کی تقدیس کو لوٹنے یا بغاوت کچلنے کو تم آئے تھے۔ ان کی تقدیر تم کیا بدلتے مگر ان کی نسلیں بدلنے کو تم آئے تھے۔ اس کا انجام جو کچھ ہوا سو ہوا، شب گئی خواب تم سے پریشان گئے، کس جلال و رونت سے وارد ہوئے، کس خجالت سے تم سوئے زنداں گئے۔ یاد ہوں گے تمہیں پھر وہ ایام بھی، تم اسیری سے جب لوٹ کر آئے تھے، ہم دریدہ جگر راستوں میں کھڑے، اپنے دل اپنی آنکھوں میں بھر لائے تھے، اپنی تحقیر کی تلخیاں بھول کر تم پہ توقیر کے پھول برسائے تھے۔ ایک غیر ملکی جریدے کے مطابق ڈھاکہ میں عددی فوجی برتری رکھنے اور مزید 2 ہفتے جنگ جاری رکھنے کی پوزیشن میں ہونے کے باوجود جنرل نیازی نے ہتھیار تب ڈالے جب جنرل جیکب نے جنرل نیازی کو یہ دھمکی دی کہ اگر انہوں نے سرنڈر نہ کیا تو ان کے خاندان کو قتل کر دیا جائے گا۔ وطن عزیز کے نامور لیفٹسٹ شاعر حبیب جالب نے بھی اپنی شاعری کے ذریعے سکوت مشرقی پاکستان کے حوالے سے جنرل نیازی اور ان کے بعد اقتدار میں آنے والے جرنیلوں کو نہیں بخشا۔ حبیب جالب کی مشہور نظم سرے ممبر وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں، علاج غم نہیں کرتے فقط تقریر کرتے ہیں، تو آپ نے ضرور سنی ہوگی۔ اسی نظم کے ایک شعر میں وہ پاکستان ٹوٹنے کا ذکر کچھ ایسے تلخ انداز میں کرتے ہیں کہ ہنسی آنکھوں مدھر گیتوں کے سندر دیش کو کھو کر میں حیران ہوں وہ ذکر وادی کشمیر کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر صدیق سالک اپنی کتاب میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا میں لکھتے ہیں کہ جی ایچ کیو نے جنرل نیازی کو ہتھیار ڈالنے کا کوئی بھی حکم نہیں دیا تھا، انہیں صرف جنگ بندی کے آرڈرز دیے گئے تھے۔ بریگیڈیئر صدیق کے مطابق جب انہوں نے کلکتہ کے تاریخی فورٹ ولیم میں جنرل نیازی سے سکوت ڈھاکہ کا ذکر کیا تو جواب میں جنرل نیازی صرف گلے شکوے کرتے رہے۔ پھر جنرل نیازی سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کے پاس تھوڑے وسائل تھے، اگر وہی تھوڑے وسائل ٹھیک سے استعمال ہوتے تو جنگ مزید چل سکتی تھی۔ جواب میں جنرل نیازی نے کہا اس کا کیا فائدہ ہوتا، ڈھاکہ کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی، شہری زندگی مفلوج ہو کر رہ جاتی، گلیوں میں لاشوں کے انبار لگ جاتے، لاشوں کے گلنے سڑنے سے طاعون اور دوسری بیماریاں پھوٹ پڑتی، اس کے باوجود انجام وہی ہوتا۔ میں ہزاروں بیواؤں اور لاکھوں یتیموں کا سامنا کرنے کے بجائے 90,000 قیدی واپس لے جانا بہتر سمجھتا ہوں۔ ذوالفقار علی بھٹو پاور میں آئے تو 3 سٹار جنرل نیازی کو 2 سٹار رینک کا میجر جنرل بنا دیا گیا اور پھر جولائی 1975 میں انہیں فوج سے بھی نکال دیا گیا۔ بھٹو صاحب نے جنرل نیازی سے ہلال جرت سمیت تمام فوجی میڈلز واپس لے لیے، پھر ان کی پینشن بھی ضبط کر لی۔ یاد رہے کہ ہلال جرت نشان حیدر کے بعد سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں جنرل نیازی کی مسلسل کردار کشی ہوتی رہی۔
ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنرل نیازی مشرقی پاکستان کی کمان لیتے ہوئے میجر جنرل خادم حسین راجہ سے بولے، آپ نے مجھے ایسٹ پاکستان کی کمانڈ تو دے دی، لیکن مجھے اپنی مسٹریس کی کمانڈ کب دو گے؟ ایسا کہا جاتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی ماں پر جنرل نیازی کا امیج خراب کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، اور کتابوں میں تحریر ایسی تمام تر مغلظات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ سینئر صحافی ضیاء شاہد مرحوم نے جنرل نیازی کا انٹرویو کیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ جنرل صاحب ٹیشو پیپر سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولے، ہاں ضیاء شاہد، ہم سے بہت غلطیاں ہوئیں، لیکن جتنا جھوٹ کتابوں میں لکھا گیا ہے اس کا تو 1% بھی درست نہیں۔ جنرل نیازی نے سانحہ مشرقی پاکستان اور اپنے جنگی ایام کی آپ بیتی دی بیٹریل آف ایسٹ پاکستان تحریر کی۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ میں نے ہتھیار کیوں ڈالے کے نام سے چھپ چکا ہے۔ سال 2021 میں پاکستانی ایکٹریس سجل علی اور بلال عباس کی فلم کھیل کھیل میں سنیما گھروں کی زینت بنی۔ ڈھاکہ فال۔ تو تمہارا مطلب ہے ہم بنگلہ دیش جا کر ایک انٹرنیشنل کمپٹیشن میں پھر سے یہ بتائیں کہ ہم کتنی بری طریقے سے ہارے تھے۔ یہ فلم یونیورسٹی کے ایسے اسٹوڈنٹس کی کہانی ہے جو ڈرامیٹک سوسائٹی سے ایک تھیٹر پلے بنگلہ دیش جا کر پرفارم کرتے ہیں، جو کہ سقوط ڈھاکہ کے واقعات پر مبنی ہوتا ہے۔ اس فلم کے مطابق تمام تر شرارتوں کا ذمہ دار بھارت تھا، جس نے مشرقی اور مغربی پاکستان کو لڑوا کے ملک کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ بنگالیوں اور مغربی پاکستان کے لوگوں میں چند ایک غلط فہمیاں بہرحال موجود تھیں۔ اس فلم میں جنرل نیازی کے ہتھیار ڈالنے کو اس شعر سے جسٹیفائی کیا جاتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے پرچم خود اتار کے آیا تھا، اپنا اپنوں کو مار سکے نہ، اس لیے ہار کے آیا تھا۔ ایک جیسا ہی پیار نکلے گا، دل کی لے لیں تلاشیاں دونوں۔ ایک غلطی ہوئی کسی سے بھی، مانگ لیتے ہیں معافیاں دونوں۔ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی بھٹو دور میں سیاست میں آئے اور انہوں نے جماعت عالیہ مجاہدین کے نام سے سیاسی جماعت بنائی۔ ان کی پارٹی کا الیکشن سمبل پگڑی تھا، تاہم جنرل نیازی نے الیکشن نہیں لڑا۔ جنرل نیازی بھٹو مخالف پاکستان قومی اتحاد یعنی PNA کے جلسوں میں خطاب کیا کرتے اور بھٹو صاحب کی پالیسیوں پر تنقید کرتے تھے۔ سال 1915 میں میاں والی کے مضافاتی علاقے بولو خیل میں پیدا ہونے والے امیر عبداللہ خان نیازی 1 فروری 2004 کے روز 89 برس کی عمر میں لاہور میں انتقال کر گئے۔ انہیں لاہور کینٹ کے فوجی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ سال 2017 میں بھارت نے جنرل نیازی، جنرل اروڑہ اور سقوط ڈھاکہ کے عنوان پر ایک شارٹ فلم مکتی بنائی تھی، جس میں تاریخ کو مسخ کرتے ہوئے صرف تصویر کا ایک رخ دکھایا گیا۔ اس شارٹ فلم میں جنرل نیازی کے علاوہ ذوالفقار علی بھٹو، شیخ مجیب الرحمان اور اندرا گاندھی کے انٹرویوز کو بھی شامل کیا گیا۔ آئی ہوپ آپ ہماری آج کی ویڈیو کو پسند کرتے ہوئے اپنے دوست احباب اور ہم خیال لوگوں تک شیئر کریں گے۔ سیٹھ عابد حسین پر ایکسکلوسیو ڈاکیومنٹری دیکھنے کے لیے آپ یہاں اوپر کلک کر سکتے ہیں۔ شیخ مجیب الرحمان کی بایوگرافی دیکھنے کے لیے یہاں نیچے، اور آپ کو ذوالفقار علی بھٹو کے فیکٹس یہاں ملیں گے۔ الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی نئی ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔